انسان کے دکھ توڑتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، اولیاء اکرام، بزرگان دین، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھو، ان کی رات دن ان کا کوئی لمحہ قرآن کے بغیر نہیں گزرا۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے جو میرا کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر میں نے 18,000 مرتبہ قرآن ختم فرمایا۔ اس کمرے کے اندر 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا۔ کیا کوئی مسلمان ہے جو آج کھڑا ہو کے یہ اعلان کرے کہ میں نے اپنے اس گھر کے کونے کے اندر 2 قرآن مکمل کیے؟ وجہ کیا ہے؟ آج در پہ پھرتے ہیں۔ آج ہم تنگیاں دور کرنے کے لیے کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ میرے نبی نے کہا تمہارے گھر کے اندر وہ کتاب جس کو آج ہم نے چھوڑ دیا، یہ تو وہ کتاب ہے یا جس پر نازل ہوئی اس کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ خود اس کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے۔ قرآن بھی اکمل، صاحب قرآن بھی اکمل، قرآن بھی اجمل، صاحب قرآن بھی اجمل، قرآن بھی خوبصورت، صاحب قرآن بھی خوبصورت، قرآن بھی اعظم، صاحب قرآن بھی اعظم، قرآن بھی افصاح، صاحب قرآن بھی افصاح، قرآن بھی فصیح، صاحب قرآن بھی فصیح، قرآن بھی بلیغ، صاحب قرآن بھی بلیغ، قرآن بھی ہدایت، صاحب قرآن بھی ہدایت، قرآن نور ہے، صاحب قرآن نور ہے، قرآن صدر والا ہے، صاحب قرآن زلفوں والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا یہ قرآن ہے، صاحب قرآن کو پڑھنے والا صحابی رسول تھا، قرآن کو پڑھنے والا حافظ قرآن، قاری قرآن میں قرآن ہے، صاحب قرآن کو پڑھنے والا ابو بکر تھا، عمر تھا، عثمان تھا، علی تھا، حسین تھا، حسن تھا، معاویہ تھا، سعد تھا، طلحہ تھا، زبیر تھا، 1,44,000 صحابہ تھے۔ قرآن وہ کتاب ہے جسے کتاب اللہ کہتے ہیں، صاحب قرآن وہ کتاب ہے جسے محمد رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ اللہ نے ہمیں تحفہ دیا ہے۔ کوئی امت، کوئی قوم آ کے یہ کہہ دے کہ ہماری کتاب میں کوئی شک نہیں، وہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، مومنوں، مسلمانوں، تمہیں اللہ نے تحفہ دیا۔ اگر کوئی آ کر کہے تیرے پاس تیرے نبی کا کوئی معجزہ ہے، قرآن اٹھا کر دکھا دینا۔